بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو چیزیں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ تمہاری عمر کم ہونے لگی ہے۔ اگر شہد اور کھجور زبان کو کڑوی لگے تو آپ اندرونی طور پر بیماری کا شکار ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دنیا کا سب سے قابل رشک انسان وہ ہے جس کا رزق اس کے لیے کافی ہو، جس کی بیوی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جس کا گھر اس کے لیے باعث آرام ہو اور وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو۔ برف، آئس کریم اور ٹھنڈا پانی پینے سے مرد کے سپرم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ دہی کی افادیت برقرار رکھنے کے لیے اسے کسی بھی گرم چیز کے ساتھ مت کھاؤ۔ بڑے ہوئے پیٹ سے تنگ آ گئے ہیں تو پانی میں لیموں کا رس ملا کر صبح و شام پئیں۔ میتھی کا دانہ چکھنے اور سونگھنے کی حس کو بہتر بناتا ہے۔ میتھی کے پتے جسم میں نیا خون بنانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے ذہانت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حافظہ بہتر بنانے کے لیے تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر پیس لیں اور نہار منہ کھائیں۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے برے موڈ کے ساتھ برے الفاظ کو نہ ملایا کریں۔ آپ کا اپنا موڈ بدلنے کے بہت مواقع ملیں گے، لیکن آپ کو ان الفاظ کو بدلنے کا موقع نہیں ملے گا جو آپ نے بولے تھے۔ اگر جلد کی بیماریوں سے بچنا ہے تو نہاتے وقت آخر میں جسم پر ٹھنڈا پانی بہا لو۔ اگر معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو روزانہ ادرک کا 1 کپ قہوہ پی لیا کرو۔ پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر منہ پر مسل دو، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، جب بلا ضرورت لمبی گفتگو کی جاتی ہے تو کئی راز کھل جاتے ہیں، اس لیے بقدر ضرورت ہی بات کیجیے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے ذہن پر منفی اثر پڑتا ہے اور آپ کو دماغی فالج بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، فالسے کا استعمال خون کو صاف کرتا ہے۔ فالسے کا جوس جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسم کی تیزابیت کا شکار نہیں ہوتا۔ ٹھنڈا دودھ صحت کے لیے فائدہ مند ہے، البتہ رات کو پینے سے گریز کریں۔ رات کو دودھ پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ 1 گلاس گاجر کے جوس میں 1 چمچ شہد شامل کر کے نہار منہ پی لو، یرکان جیسی بیماری سے نجات ملے گی۔ کوئی بھی دوا کھاتے وقت اس کے ساتھ نیم گرم پانی پیو، دوا جلدی اثر کرے گی۔ بغیر دودھ کے چائے پینا موٹاپا کم کرتی ہے۔ ناظرین، اگر تم 2 کام کرو گے جو آسان ہے تو یاد رکھیں کہ تمہاری زندگی ضرور مشکل ہوگی، لیکن اگر تم 2 کام کرو گے جو مشکل ہے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ چاول کے بعد دودھ بھی مت پینا، اس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے سے انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ انسانی جسم نیند کے دوران جزوی طور پر فالج کا شکار ہو جاتا ہے۔ تاکہ دوران نیند اٹھنے اور نقصان دہ کام کو خود سے روکا جا سکے، جو فیصلہ جلد بازی میں کیا جائے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی فیصلہ کرنے لگو ٹھنڈے دل و دماغ سے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ نے میری امت کی ان باتوں سے درگزر فرمایا ہے جو وہ دل میں اپنے آپ سے کریں جب تک وہ ان کو زبان پر نہ لائیں یا ان پر عمل نہ کریں۔ صحیح مسلم۔ اگر آپ اپنے پیٹ کی چربی کو چند دنوں میں کم کرنا چاہتے ہیں، کولیسٹرول لیول بہتر کرنا چاہتے ہیں، شوگر لیول کو کم کرنا چاہتے ہیں، تو ہر کھانے سے پہلے 1 چمچ زیتون کے تیل میں 1 چٹکی گلابی نمک ڈال کر چاٹ لیں، پھر صحت پر اس کے اثرات دیکھیں۔ ناظرین، جس کا بدن کمزور ہو وہ روزانہ کیلے کھا لے، چند دنوں میں پہلوان کی طرح بن جائے گا۔ ناظرین، کمر کا درد ہو تو یہ کام سونے کے لیے باریک تکیہ استعمال کریں۔ جوتا چھوٹا پہنو، ایڑی والا مت پہنو۔ جب بھی کہیں بیٹھیں تو ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں۔ میتھی کے بیجوں سے جسم میں آئرن کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔
لالچ سے رزق اور مقدر تبدیل نہیں ہوتا، لیکن آدمی کی قدر میں کمی ضرور آ جاتی ہے۔ ادرک کو گھی میں تل کر کھانا سردی اور بلغم سے ہونے والی دل کی دھڑکن اور دما کے لیے بہت مفید ہے۔ جو، چنے اور مکئی کا آٹا ملا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ لہسن کو جلا کر شہد اور سرکہ میں ملا کر لگانے سے پھوڑے، پھنسیاں دور ہو جاتے ہیں۔ خرگوش کا گوشت کھا لینے سے فالج جیسی بیماری دور ہوتی ہے۔ امرود کھانے کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہیضے کا خطرہ ہے۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 مگ پانی میں 1 لیمو کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ سونف کی چائے پینے سے آپ کی نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کدو کے چھلکے خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ جو رات کے کھانے کے 3 گھنٹے بعد سوتا ہے اس کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جو کم سنتا ہو اس سے تیز آواز میں بات چیت کرنا صدقہ ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے لیٹا کرو، آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ پیٹ پر رات کو لہسن کا لیپ کرنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ماہواری کے دوران نیم گرم پانی کے اندر 1 چمچ نمک ڈال کر نہانا فائدہ مند ہے۔ یاد رکھیے، آپ کے پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں آرام سے اور کم کھانا کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کے کان میں پانی چلا جاتا ہے تو منہ پر ہاتھ رکھ کر زور سے پھونک ماریں، کان سے پانی باہر نکل آئے گا۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کبھی نہ کھانا، اس سے انسان جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگاؤ، چہرہ پھول کی طرح نکھر جائے گا۔ کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، صبح نہار منہ 1 پاؤ سے ½ کلو دہی اور اس میں 40 گرام سرسوں کا تیل ملا کر کھانے سے لٹکا ہوا پیٹ 1 ماہ میں ختم ہو جاتا ہے۔ لیمو کا رس، اچار اور کھیرا موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ 10 پتے انگور کے لے کر ان کو رگڑ کر ان کا پانی نکال لیں اور مریض کو پلا دیں، نمونیا کا مسئلہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ اگر ہمیشہ جوانی چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جائیں۔ زیادہ غصہ کرنے والے کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ بدن کو طاقت دینے والی چیزوں میں بھینس کی ہڈیوں کا گودا، بکری کا دودھ اور بکرے کا گوشت مفید ہے۔ ناظرین، ابلے ہوئے انڈے والا پانی بچے کو پلا دیں تو بچہ جلدی بولنے لگتا ہے۔ روزانہ مسواک کرنے کی عادت بنا لو، آپ کو کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ جب رات کو سونے لگو تو تھوڑا سا نیم گرم پانی پی لو، نیند جلدی آ جائے گی۔ 1 انار 40 دن تک دل کو فائدہ دیتا ہے۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگاؤ، چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیاز کا اچار خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسم کے زہریلے مادے ختم کرتا ہے۔ کالے چنے کھانے سے وزن کم ہوتا ہے اور نزلہ، زکام، بلغم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کالے چنے کھانے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر دانتوں میں سے خون آتا ہے تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے آپ 1 پیالی نیم گرم پانی لیں اور اس میں ½ چمچ نمک شامل کریں اور 1 لیمو کا رس اس میں نچوڑیں اور صبح و شام غرارے کریں۔ یہ مسئلہ بآسانی حل ہو جائے گا۔ ناظرین، لال مرچ دل کے دورے سے بچاتی ہے اور کالی مرچ نظام انہضام کو درست کرتی ہے۔ بچوں کو خواہ مخواہ کسی نہ کسی چیز سے مت ڈرائیں، اس سے بچوں کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ جو کا دلیا مریض کو ضرور کھلائیں، یہ راحت بخش اور غموں کو ہلکا کرنے والا ہے۔ گرم گرم چیزیں زیادہ کھانے سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں اور دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، معدے میں تیزابیت ہو جائے تو 1 دانہ کھجور کا کھا لو۔ آلو بھون کر کھانے سے جسم کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔
بھوک نہ لگنے کا علاج۔ ناظرین، اگر بھوک کم لگتی ہو تو آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچ اور ایک بڑا چمچ شہد ملا کر کھائیں۔ روزانہ اس نسخے پر عمل کرنے سے بھوک لگنے لگے گی۔ بھوک بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال بھی مفید ہے۔ ناظرین، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن آپ کے حق میں اور دوسرا دن آپ کے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ اگر ہماری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو ہم اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتے؟ کوئی بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا بہت زیادہ مفید ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ پیاز کے چند اہم فوائد۔ متواتر پیاز استعمال کرنے سے ذیابیطس اور مختلف بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ پیاز خون کو پتلا کرتی ہے اور گاڑھا ہونے سے بچاتی ہے۔ پیاز کا مسلسل استعمال کولیسٹرول کو توازن میں رکھتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے، سرطان جیسے مرض سے بچاتا ہے۔ لیمو پانی کے استعمال سے سکن صاف ہو جاتی ہے اور چہرے کی تمام جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا کھائیں، یہ مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری کی موت کا وقت آ گیا تو انہوں نے کہا، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں اور صرف اجر پانے کے لیے سنانے لگا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جب تم میں سے کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح کرتا ہے، پھر نماز کے لیے نکلتا ہے، تو جب وہ اپنا دایاں قدم اٹھاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور وہ بایاں قدم ابھی رکھتا نہیں کہ اللہ عز و جل اس کی ایک غلطی معاف کر دیتا ہے۔ تو جو چاہے مسجد کے قریب رہے، جو چاہے مسجد سے دور رہے۔ ناظرین، رات کے وقت ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے بدن کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ پریشان رہنے سے دماغ کمزور اور مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ زیادہ گرم کھانا دل کو اور معدے کو کمزور کرتا ہے۔ موسمی بیماریوں سے بچاؤ۔ ناظرین، زیتون کے پتوں کو کچلنے کے بعد ایک برتن میں پکا لیں اور اس سے اٹھنے والی بھاپ میں دن میں 2 بار منہ ڈال کر کچھ منٹ تک سانس لیں۔ اس عمل سے سردی، گلے کی خرابی، سانس کی نالی میں رکاوٹ اور دمے جیسے امراض کی تکلیف میں کمی آتی ہے۔ صحت مند بالوں کے لیے زیتون فائدہ مند۔ ناظرین، زیتون کا تیل لیمو کے رس کے ساتھ پیسٹ بنا کر بالوں پر لگایا جائے تو اس سے بالوں کے گرنے سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ خشکی سے بھی آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے۔ ناظرین، لمبے بالوں کے لیے بھی زیتون کا تیل کافی مفید سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہے تو ایک چھٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے 1 چمچ شہد چاٹ لیں۔ 10 دن لگاتار ایسا کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد کو یہ نسخہ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے۔ نہایت مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ ناظرین، کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ دہی زیادہ کھاؤ، جھریاں کم ہو جائیں گی۔ زیتون کا تیل انگلی پر لگا کر کان میں لگانے سے سماعت بہترین ہوتی ہے۔ دانت صاف کرنے کے لیے لیمو کے چھلکوں کو اپنے دانتوں پر مسل لو، آپ کے دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری۔ ناظرین، سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے
جو نیک ہونے کے باوجود بے چین رہے، اور سب سے زیادہ بے عقل وہ ہے جو گناہ گار ہونے کے باوجود بے فکر رہے۔ کیلا بندے کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے اور انگور خون کی نالیوں کو آرام دیتا ہے۔ اخروٹ کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ آنکھوں میں چمک لانا چاہتے ہو تو کبوتری کا انڈا ابال کر کھا لو۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھاؤ: کھیرا، سلاد اور ادرک۔ زیتون کا تیل گرم کر کے ناف میں مسل دینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ ایک ننگے پاؤں آدمی کے لیے خوشی ایک جوڑی جوتے ہیں۔ ایک ایسے آدمی کے لیے جو پرانے جوتے پہنتا ہے خوشی ایک نئی جوڑے جوتے ہیں۔ جس کے پاس نئے جوتے ہیں اس کے لیے خوشی ایک زیادہ خوبصورت جوڑے جوتے ہیں۔ اور یقیناً جس کے پاؤں ہی نہیں وہ ننگے پاؤں چلنے پر بھی خوش ہو جائے گا۔ خوشی کو اس چیز سے ناپو جو تمہارے پاس ہے، نہ کہ اس سے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ الفاظ میں بہت تاثیر ہوتی ہے، یہ انسانوں کی زندگیوں کا رخ بدل دیتے ہیں۔ لفظ آنسوؤں کا سبب بھی ہیں اور مسکراہٹ بھی۔ ناظرین، یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کسی کے آنسوؤں کا سبب بننا چاہیں گے یا مسکراہٹ کا سبب بننا چاہیں گے۔ خدارا، اگر ہم کسی کا درد کم نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے لفظوں سے نیا درد مت دیجیے۔ نرمی سے بات کیجیے، احساس کے ساتھ اور محبت کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک نرم جملے سے کسی کی رات سکون سے گزرے، اور آپ کے ایک تلخ لفظ سے کسی کی زندگی میں اندھیرا چھا جائے۔ زبان پر قابو رکھنا مہارت نہیں، انسانیت ہے، اور انسان وہی ہے جو دوسرے انسانوں کا درد سمجھے، نہ کہ بڑھائے۔ زیتون کے تیل کے پتوں کے عرق سے نکالی جانے والی چکنائی آئلی اور کیل محاسوں سے متاثرہ جلد کے لیے مثالی نمی فراہم کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر موجود ایسی خصوصیات ہیں جو جلد کی لچک کو بحال کرتے ہوئے جھریوں کی روک تھام کرتی ہے۔ حال ہی میں کی گئی کچھ تحقیقی رپورٹس کے مطابق زیتون کا تیل جلد کے کینسر سے بھی بچا سکتا ہے۔ زیتون کا تیل کا استعمال بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی سطح کو بہتر رکھتا ہے۔ ہر صبح تیل کے کچھ قطرے پینے سے شریانوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔